و شکر ہے کہ اللہ کے محبوب بندے یہاں جمع ہوئے۔ میں بلا تمہید جو میرے ذہن میں موضوع ہے میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن اچھی نہ بھی لگے تو انشاءاللہ یہ بات ضرور کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قبلہ امیر المجاہدین کو عزتیں عطا فرمائی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، زمانہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو کچھ قبلہ امیر المجاہدین نے کہا وہ کچھ پورا ہو چکا ہے اور کچھ وقت کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ اور ان باتوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ فیض آباد دا درد انہاں نوں قیامت تک رہنا ہے۔ فیض آباد کرنے دا درد انہاں نوں قیامت تک ہے۔ اچھا یار، اے جدوں ملک پاکستان بنیا یہ کس واسطے بنایا گیا سی؟ نچن ٹپن واسطے، سینمیا واسطے، دو خاندانہ تینا خاندانہ دی بدماشی عیاشی اور گنڈا گردی واسطے؟ نہیں، ادوں بھی نعرہ لگتا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ جناب اسی اس واسطے ببانگے دوہل بول رہے ہیں کہ ساڈے بزرگاں چوں کالے پانیاں چ گئے تے علماء کرام سن، جنہاں دے جسم تے استریاں پھیریاں گئیاں، او علماء کرام سن، انہوں نے قربانیاں دتیاں ملک پاکستان بنان واسطے۔ میں جناب چیف جسٹس صاحب نو ایک سوال کرانگا، موجودہ چیف جسٹس نو، جناب تیرے بھی کسے پیو دادے پردادے کسے قربانی دیتی ہے؟ کدھر نہ ہوندا تہاڈا بھی؟ چیف جسٹس دی کرسی تے بیٹھ گیا، لیکن تینوں اتنا پتہ ہے کہ کسے بندے دے متعلق ریمارکس دین واسطے اس کرسی دا بھی لحاظ رکھا جاندہ ہے، اور جڑی اگے شخصیت ہے وہ دا بھی لحاظ رکھا جاندہ ہے۔ اچھا، چیف جسٹس بیان کر رہا ہے جی، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کی آئین اسلام اور پاکستان، اور پھر وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے آئین کو پہلے اس لیے رکھا ہے کہ آئین سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور اسلام کو بعد میں رکھا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہی تو وہ ہے جس نے ہر ایک کو حقوق ادا کیے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، کمیونسٹ ہو، پارسی ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، جو بھی ذمہ ہے، اگر کسی نے حقوق دیے تو وہ صرف اسلام نے حقوق دیے۔ ہاں، اسلام نے حقوق دیے، لیکن غیر مسلم بھی غیر مسلم بن کے رہے۔ اور جس بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو بھی حقوق دیتا ہے، تو پھر یہ پکی بات ہے، جس بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے پھر وہ پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی کے قابل نہیں۔ چیف جسٹس کی کرسی کا قابل ہے؟ اچھا کہہ رہے ہیں جی میں نے آئین کو پہلے رکھا ہے۔ کون سا آئین بھائی؟ وہی آئین جس کو مشرف نے کہا تھا، وہ پھاڑ کے کہا تھا میں اس کو ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہوں، کرو جو کرنا ہے، اسی آئین کی بات کر رہے ہو نا۔ آج کہہ رہے ہیں جی خادم رضوی کو ادارہ اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ اچھا جی، اسی تے اپنے بزرگاں کو سنیا جہدے کول جو ہوئے او دیندا ہے، جہدے کول جو ہوئے۔ پوری دنیا محدث کبیر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہر عزت والا انسان عزت دیتا ہے، ہر علم والا انسان عزت دیتا ہے۔ حافظ بھی عزت دے رہا ہے، محدث بھی عزت دے رہا ہے، مفسر بھی عزت دے رہا ہے، فقیہ ہے تو وہ بھی عزت دے رہا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کے سے سنا ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جس کے پاس ہے، جس کے پاس پیسہ ہو تو پیسہ دے گا، دولت ہو تو دولت دے گا، اگر عزت والا ہے تو عزت والوں کو عزت دے گا، اور جس کے پاس خود ہی عزت نہیں ہے وہ کسی کو کیا عزت دے گا؟ چیف جسٹس صاحب تم جانتے ہی نہیں ہو عزت کس چیز کا نام ہے اور عزت کس کو دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود عزت والے نہیں ہو،
والے ہوتے ہیں وہ آگے عزت دیا کرتے ہیں، اور تمہاری تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، کس سائن کی بات کر رہے ہو؟ وہی کہ جس کے سامنے لڑکیاں پلے کارڈ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں ایسے کر کے، یہ وہی سپریم کورٹ ہے۔ لڑکیاں جناب کتبے لے کے کھڑی ہیں کہ کیا جج کے ساتھ رات گزارے گی تو انصاف ملے گا؟ چیف جسٹس صاحب پھر ڈوب کے نہیں مرے اس وقت جب کہہ رہے تھے خادم رضوی کو حافظ کیوں لکھا ہے؟ اور بھائی 183 نمبر پہ آنے والی عدالت کے چیف جسٹس 183 نمبر پر ہے، پھر بھی تم چیف جسٹس کہلا رہے ہو؟ دنیا کی نکمی ترین عدلیہ تم ہو، پھر بھی جناب تم چیف جسٹس کہلا رہے ہو۔ اور علامہ خادم حسین رضوی تو وہ ہیں جو پورے قرآن کے حافظ ہیں، کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، تفسیر بتا سکتے ہیں، وہ محدث کبیر ہے۔ ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضور آپ کو کتنی حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا 70,000 تو میں بیٹھے بیٹھے سنا سکتا ہوں، بیٹھے بیٹھے سنا سکتا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یار جڑا بندہ پورے قرآن دے 30 پاریاں دا حافظ بھی ہوئے، 70,000 حدیثاں بغیر پھیرے دتیاں سنا بھی سکتا ہوئے، تو کی خیال حافظ دے نانا لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ اچھی بولو۔ اچھا اگر حافظ لکھا ہوا ہے تو آخر چیف جسٹس کو اس سے تکلیف کیا ہے؟ وہ تو بتائے نا مجھے یہ تکلیف ہے۔ اور کہہ رہا تھا جی یہ تحریک لبیک کیسے رجسٹرڈ ہو گئی؟ یہ اس لیے رجسٹرڈ ہو گئی، رجسٹرڈ ہوتے ہی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے 22 لاکھ ووٹ لیے اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق الفاظ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہاں ہم ان کے متعلق کوئی بھی ایسا جملہ نہ سن سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جناب چیف جسٹس صاحب، یہ اتنی غیرت ہے نا تواڈے دماغ دے کسے کونے دے اندر، سمجھ آ رہی میری گل ہے؟ چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب، اگر تواڈے دماغ دے کسے کونے دے اندر غیرت نام دی کوئی چیز ہے، جو کہہ رہے تھے جی فیض آباد دھرنا، فیض آباد دھرنا، آپ منگوائیں راجہ ظفر الحق کی رپورٹ، اس کا چیک کریں جس میں راجہ ظفر الحق نے بھی مانا ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو پارلیمنٹ میں تبدیل کیا گیا، 7B اور 7C کو بھی تبدیل کیا گیا۔ اور اگر اتنا غیرت کا تخم ہے اور انصاف کا جذبہ ہے نا تجھے، تو پھر بلا نون لیگ کو جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ وہی نواز شریف ہے جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔